میرے دوستو، آپ کے سامنے افتتاحی کلمات کے لیے افتتاحی تقریر کے لیے ہندوستان کے مشہور دانشور، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق صدر اور سابق ایم پی، جنہوں نے پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ہمارے مسلم مظلوم سماج کی لڑائی کو لڑنے کا کام کیا ہے، جنہوں نے ہمارے حقوق کے لیے آج بھی ظالموں سے نگاہیں ملا کر کے کام کیا ہے، میں اس بایاناز شخصیت کو آواز دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ جناب محمد ادیب صاحب، تالیاں بجا کر کے آپ استقبال کریے۔ سابق ایم پی جناب محمد ادیب صاحب آئیں اور اپنے کلمات سے ہم کو مستفیض ہونے کا موقع دیں۔ جناب محمد ادیب صاحب۔ جناب صدر محترمہ ریٹا بہگنا جی صاحبہ، محترم موریہ جی، اسٹیج پہ بیٹھے دانشوران اور شورائے کرام، خواتین و حضرات، میں مشکور و ممنون ہوں ساجد میاں کا، جنہوں نے اپنے اس گاؤں میں ایک ایسی نشست کی، اور وہ بھی اس خاص آدمی کے لیے جس کو ہم بہگنا جی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے قائد تھے، ہمارے رہبر تھے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسے زمانے میں جہاں انسان کو مار کے فلم بناتا ہو، جہاں نفرتیں روز اگلتی ہوں، وہاں ایسی محفلیں سجانا، ایسی انجمنیں بٹھانا جہاں محبت کی باتیں ہوں، اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایسی محفلوں میں آنے سے روز عمر تو کم ہوتی ہے لیکن زندگی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسی محفلیں ہیں جو زندگی کو بڑھا دیتی ہیں۔ جہاں تک اس ملک کا سوال ہے، یہاں اردو زبان کے ساتھ جو ستم ہوا، وہ مشاعرے کی یہ نشستیں ہیں جنہوں نے بچا کے رکھا۔ ہم اردو کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اردو کو کہہ دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ ہم نے اردو زبان کوئی نہیں بانٹا، ہم نے پھلوں کو، ہر چیز کو بانٹ دیا۔ اگر پھل کا نام لیں تو کہتے ہیں کھجور مسلمانوں کے حصے میں گئی، پیڑ کا نام لیں تو کہتے ہیں پیپل ہندوؤں کا اور کھجور مسلمانوں کی، ہرا رنگ مسلمانوں کا اور گیلوا رنگ ہندوؤں کا۔ اس ملک میں یہ تماشا کھڑا ہو گیا، اردو زبان کو کہہ دیا یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ یہ وہ زبان ہے نہ ہندوؤں کی ہے نہ مسلمانوں کی ہے، یہ زبان انقلابیوں کی زبان ہے۔ اس نے انقلاب کے تصور کو پیدا کیا تھا۔ اس زبان کے ساتھ جو ستم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہو گئی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشاعرے جو آپ کرتے ہیں، اس سے زبان سسک رہی ہے، اردو زبان نہیں ہے۔ اردو ایک تحریک، ایک تہذیب کا نام ہے۔ یہ تہذیب اس ملک سے ختم ہو رہی ہے۔ جو لوگ اردو کو پسند نہیں کرتے، جو لوگ اردو سے نفرت کرتے ہیں، جب ان کو مہذب بننے کا اور اپنے کو مہذب کہلانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو انہی شورائے کرام کے اشعار پڑھ کے اپنے کو مہذب ہونے کا وعدہ ذمہ دار بناتے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس کو یہیں پیدا ہوئی، یہیں سمٹی، کبھی لشکری زبان کہلائی، کچھ ہم نے ہندی سے لیا۔ یہ سانجھی وراثت کی نشانی ہے۔ اس زبان کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک تہذیب اس ملک سے اٹھ گئی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ آج کے دور میں ایسے مشاعرے کرنا، ایسی محفلیں سجانا، حقیقت میں سانجھی وراثت کو زندہ رکھنے کا ایک بہت محنت کا کاوش کا مسئلہ ہے، جس میں ساجد میاں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے نام پر آج یہ محفل سجائی ہے، انہوں نے مجھے بتایا گیا کہ پچھلے 14 سال سے، میں سلام کرتا ہوں ان کو، اس زمین نے، میں نہیں جانتا، میں 74 سال کی عمر سے اوپر پہنچ چکا ہوں،
میں نے ہندوستان میں اور اتر پردیش میں بہوگنا جی سے زیادہ سیکولر لیڈر کبھی نہیں دیکھا. اس کو آپ یاد کر رہے ہیں, ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, اور ان کی بیٹی یہاں موجود ہیں, ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کی رگوں میں جو خون بہ رہا ہے اس سے ہماری امیدیں ابھی قائم ہیں. ہمیں کچھ امید لگی ہوئی ہے. ہماری حتمی کیفیت یہ ہے اس ملک میں کہ جس طرح سے میلے میں ایک طرح نازنین چھوٹ جاتی ہے, ہر طرف خوخار نگاہیں گھورتی ہیں, ہم کو ہماری طرف شک و شبہات کرتی ہیں, جس طرح سے ایک نازنین ایک عورت میلے سے بھاگنا چاہتی ہے, وہ کیفیت ہماری ہو چکی ہے. میری زبان کو بچائیے, اس تہذیب کو بچائیے. یہ میری زبان نہیں ہے, یہ فراق کی زبان ہے, یہ نہ جانے کتنے لوگوں کی زبان ہے, یہ اردو جاننے والوں کی سانجی وراثت ہے. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں, اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ مشاعرہ, یہ شام ایک ایسی شام ہوگی جہاں محفلیں, ایسی محفل ہوگی جہاں امیدیں دیکھی جائیں گی, جہاں ایک اچھے ہندوستان کا خواب کا تصور ہوگا, وہ تصور جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرنے سے پہلے بنایا تھا. بہت بہت شکریہ.